مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اپنے سیکنڈ لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم جزیرۃ العرب کے سیاسی حالات، دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات اور جزیرۃ العرب کے ادیان و مذاہب کا جائزہ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ہم نے لیکچر جو روکا تھا، یعنی ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہاں تک بتایا تھا، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا سا آپ کو کہوں گی کہ آپ لوگ وہ میپ دوبارہ سے پلیز اپنے سامنے رکھیے گا، جو میں نے پچھلی دفعہ اس گروپ میں پوسٹ کیا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا روکا تھا اس جگہ پہ کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورا عرب جو ہے نا، یعنی جزیرۃ العرب پورا قبائل میں تقسیم ہو چکا تھا، اور ان قبائل میں سے جو ہے نا، جو قبائل تھے وہ یعنی ساری طرف قبائل کی صورت میں تھا جزیرۃ العرب، اور اس میں سے کچھ قبائل جو ہے وہ اس طریقے سے تھے کہ یعنی جیسے شام کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے، شام یعنی اوپر کا ایریا جو ہے، تو وہ شاہان آل غسان کے انڈر میں آتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جو عراق کے ارد گرد قبائل آباد تھے وہ شاہان ہیرا کے انڈر میں آتے تھے۔ پھر کچھ اسی طریقے سے نیچے شاہان یمن کے بھی انڈر میں آتے تھے، جو یمن کے ارد گرد آباد تھے۔ لیکن باقی جو سارے قبائل تھے جو اندرون عرب میں تھے، وہ بہر طور پہ آزاد تھے، یعنی ایک طرح سے دو طرح کے قبائل، دو طرح کے کہہ لیجئے کہ ایک تاج پوش بادشاہ تھے اور دوسرے قبائلی سردار تھے۔ جو اندرون عرب میں جو تھے وہ سارے قبائلی سردار تھے اور وہ بہر طور پہ آزاد تھے نا۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں تک ہم نے کور کیا تھا اس کو۔ تو اب یہ حکومت اور حکمرانوں کا ذکر میں نے کیا تھا، تو اب میں ان کے کسی قدر نا سیاسی حالات کا ذکر کرتی ہوں اب آپ سے۔ تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو جزیرۃ العرب کے سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، اب آپ یہ میپ سامنے ہے نا، تو اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، جو بارڈر پہ وہ علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب اور انتشار اور انتہائی زوال اور انحطاط کا شکار تھی۔ یعنی وہاں کا عالم یہ تھا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو نا دو حصوں میں تھے، یعنی یا تو مالک تھے یا غلام تھے، یا یوں کہہ لیں کہ حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں تمام انسان بٹے ہوئے تھے۔ یعنی ایک طبقہ وہ تھا جو حاکم تھے، اور دوسرا طبقہ کون سا تھا؟ جو محکوم تھے۔ بیچ میں کوئی تھرڈ وہ نہیں تھا کلاس جو ہے نا، یعنی مڈل کلاس نہیں تھی وہاں پہ۔ تو سارے فوائد جو تھے نا سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ جو ہے نا غلاموں کے سر پہ تھا۔ یا اسے یوں میں کہوں زیادہ واضح الفاظ میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا جو تھی نا، وہ در حقیقت ایک کھیتی کی صورت تھی، یعنی جو حکومت کے لیے نفع اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں کیا کرتی تھیں؟ اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور ظلم اور بے رحمی کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ یعنی انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے جو قبائل تھے نا، یعنی وہ بھی شک و شبہ کے ہمیشہ شکار رہے ہیں کہ کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے، کبھی وہ شامیوں کے سر میں سر ملاتے تھے نا۔ تو اور لیکن جو اندرون قبائل تھے، یعنی اندرون عرب میں جو قبائل واقع تھے،
ان کے بھی جوڑ کوئی مطلب وہ بھی کوئی وہ نہیں تھے کہ کوئی اچھے کوئی سیٹ تھے، ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شرازہ منتشر ہی تھا۔ ہر طرف قبائلی جھگڑے، نسلی فسادات، مذہبی اختلافات، اس کی گرم بازاری رہتی تھی نا، جس میں ہر قبیلے کا فرد جو ہے نا ہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا تھا۔ یعنی وہ اس بات پہ نہیں کو سوچتے تھے کہ یہ حق پر ہے یا غلط ہے، نہیں، بس انہوں نے ساتھ دینا ہے۔ یعنی ہر صورت میں وہ اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ اور ویسے بھی دوسری طرف جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اندرون عرب میں کوئی بادشاہ تو نہیں تھا نا، یعنی سب اپنے اپنے الگ الگ سردار کی صورت میں وہ حکمرانی کر رہے تھے، تو کوئی بادشاہ نہیں تھا جو ان کو قوت پہنچاتا، اور نہ ہی کوئی ایسی جائے پناہ یا ٹھکانہ تھی جس کی طرف وہ مشکلات اور پریشانیوں میں رجوع کرتے۔ تو اور اس لحاظ سے جو ہے نا مطلب اگر آپ اب اس چیز کو منظر پہ دیکھیں تو اس میں ان سارے اس حالات میں جو نا حجاز کی جو حکومت تھی نا، بہر طور پہ وہ کچھ قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی نا۔ اب اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، یعنی دونوں لحاظ سے وہ ایک طرح سے قیادت کا معجون مرکب تھی۔ یعنی اسے اس حجاز کی حکومت کو اہل عرب دینی پیشوائی کے نام سے نا اس کو بالادست سمجھتے تھے، یعنی اس کی بالادستی کو مانتے تھے، اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی بھی تھی نا۔ تو زائرین، اور وہی چیز تھی کہ زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ بھی یہی کرتے تھے۔ تو اس کے پاس پارلیمانی ادارے بھی تھے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ حکومت بھی اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ تو یہ سارے حالات تھے اس وقت، یعنی وہاں کی حکومتیں، سرداریاں، اور وہاں کے حالات یہ تھے اس وقت۔ اب اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں آگے اس کے مذاہب کے اوپر نا، کہ وہاں اس وقت مذاہب اور ادیان کا کیا حال تھا۔ یعنی اس کا مختصر ہم جائزہ لیتے ہیں تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی نا وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ اچھا جی، اب دیکھیے ذرا اوور آل اگر ہم دیکھیں تو عربوں کے اندر جو آغاز ہوا تھا وہ دین ابراہیمی سے ہوا تھا، توحید پر تھے نا، ابراہیم علیہ السلام اسی پر چھوڑ کے گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعائر باقی تھے۔ یعنی دیکھیں، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آئی، پھر جرہم قبیلے نے کافی حد تک حکمرانی کی۔ لیکن ہوا یہ کہ جرہم کے بعد جب بنو خزا کی حکومت آئی نا، تو بنو خزا کی حکومت تقریباً 350 سال پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آئی تھی۔ تو اس وقت بنو خزا کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو بن لہی۔ وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے باقی سارے سردار تھے اسی طریقے سے وہ بھی بڑا سخی تھا، مالدار تھا، بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا، اور لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ اسی لیے لوگ اسے نا بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی کوئی بات نہیں ڈالتے تھے، یعنی اس کا ایک دفعہ کہنا نا کافی ہو جاتا تھا، لوگ بڑی اس کی ریسپیکٹ کرتے تھے، اس کی بات مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب وہاں پہ سردار کی حیثیت سے تھا وہاں پہ، وہ ایک دفعہ ملک شام کا اس نے سفر کیا۔ اب شام کا سفر یہ لوگ کرتے تھے کہ تجارت کی غرض سے، تو وہاں اور شام میں پھر جیسے میں نے لاسٹ درس میں بھی کئی دفعہ بتایا آپ کو، تو ابھی بھی آپ میپ کو دیکھیں تو شام جو ہے نا اوپر کی سائڈ پہ، یعنی عراق کے برابر میں یا ایجپٹ سے اوپر، یعنی اس سائڈ پہ تبوک جہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر شام کا ایریا ہے، یہ سارا جارڈن، سیریا، اسرائیل، فلسطین کا بھی کافی پارٹ اس میں آتا تھا۔ اور اسی کے بالکل پیچھے، شام کے ایریا کے پیچھے پورا جو ہے نا رومن امپائر ہے، تو جو اس میں میپ میں نظر نہیں آ رہی لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا میپ کھول کے، تو پیچھے رومن امپائر تھی پوری کی پوری۔ تو اس نے نا یہ یعنی یہاں سے، کیونکہ یہ یہاں پہ سردار تھا عمرو بن لہی، یہاں سے ایک دفعہ تجارت کی غرض سے اس نے شام کا سفر کیا۔ وہاں پہ جب گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اسے کچھ نئی چیز نظر آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں۔
مطلب وہاں کے لوگوں نے ان سے یہ سمجھایا کہ یہ کیونکہ جب ہمیں خدا سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو ہم ان کے ذریعے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتی ہے اور یہ ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ ملک شام کیونکہ پیغمبروں کی سرزمین ہے، آسمانی کتابوں کی نزول گاہ ہے، چنانچہ اسے یہ چیز کچھ سمجھ میں آئی، اور اس نے کیا سوچا کہ یقیناً یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، تو اس نے کیا کہا، ادھر سے آتے ہوئے ایک بت لے کے آ گیا اپنے ساتھ۔ اس بت کا نام تھا حبل، یعنی وہ انسان کی صورت کا تھا بت، اور اس سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا، اور اس کا نا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، دایاں ہاتھ اس بت کا۔ تو قریش کے لوگوں نے جب انہیں اسی حالت میں ملا تھا تو انہوں نے اس کی جگہ سونے کا ہاتھ لگا دیا تھا، تو وہ اپنے ساتھ یہ بت لے کے آ گیا۔ تو یعنی یہ پہلا بت تھا جو وہاں سے یہ لے کے آیا، اور اس نے لا کے اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، یعنی پھر خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، کیونکہ یہ سردار تھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ لوگ اس کی بات مانتے تھے، بہت اخلاق والا تھا، بہت زبردست پرسنالٹی کا تھا، تو اس نے وہاں خانہ کعبہ کے اندر اسے نصب کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ جب خانہ کعبہ میں اس نے نصب کیا اور اہل مکہ کو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی، تو اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا، اور اس کے بعد پھر اس بت کو لبیک کہنے کے بعد تو ہوا کیا ہے کہ بہت ہی جلد اہل مکہ کے ساتھ ساتھ پورے باشندگان حجاز تمام کے تمام اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی کام کیے تھے، یعنی اس کو پھر اس کے بعد ایک پتہ چلا تھا کہ جدہ میں کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کچھ بت رکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے وہ بھی اٹھا لایا تھا جا کے جو ہے نا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ منات، لات، عزا وغیرہ جو قدیم ترین بتوں میں سے ہیں، وہ بھی عرب کے قدیم ترین بتوں کے نام میں شامل ہیں۔ تو اب یہ جب بت لے آیا تو اس کے بعد ہوا کیا کہ مکہ کے ساتھ ساتھ پورے حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ اب جو بھی ہر سردار نے اپنا بت لے کے آیا، لیکن اس سب کے باوجود کچھ لوگوں نے اس بت پرستی سے انکار کیا تھا، اور ان کے نام بس انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو حنافہ کہتے تھے نا۔ یہ ہوا یہ کہ یہ قبائل ان بتوں کو جب وہ یہ بت یہاں پر لے آیا، اس کے بعد ہوا کیا کہ کیونکہ مکہ کی سرزمین عرب نے، میں اس کو یوں بتاتی ہوں آپ کو، دیکھیں عرب نے کیا کیا، ان بتوں کے پھر خالی یہ نہیں سمجھا کہ یہ بت لے آیا ہے تو اس بت کو ایک بت کافی تھا، بلکہ ہر قبیلے نے پھر اپنے بت استعمال کیے۔ پھر عرب نے کیا کیا، ان بتوں کے آستانے بھی تعمیر کیے، یعنی بت خانے بنائے جن کی وہ کعبہ کی طرح تعظیم کرتے تھے۔ انہوں نے ان آستانوں کے لیے مجاور اور خدام بھی مقرر کر رکھے تھے، اور ان آستانوں کے لیے پھر وہ ہدیہ اور چڑھاوے پیش کرتے تھے۔ البتہ یہ ضرور تھا وہ کعبے کو ان آستانوں سے تھوڑا افضل مانتے تھے نا۔ پھر دوسرے قبائل نے جب یہ دیکھا کہ ایک قبیلے کا سردار یہ کر رہا ہے، تو دوسرے قبائل نے بھی یہی روایت اپنائی، اور مکہ میں جو ہے نا، یعنی ہر قبیلے کے پاس نے اپنے بت رکھے۔ مکہ میں آنے والے پھر جو حجاج تھے، انہوں نے بھی مکہ میں جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بت ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے علاقوں میں یہی کام شروع کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کے پتھروں سے بت بنا بنا کے لے کے جانے لگے، اور غرض اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں، کیونکہ یہ میں نے ابھی بتایا کہ دینی مرکز تھا مکہ، تو وہاں پہ لوگ اس کو ادھر جو کام ہوتا تھا وہ ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ میڈیا کے طور پہ پھیلتا تھا ساری طرف، تو وہاں سے ہر قبیلے، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا، اور مسجد حرام میں بھی بتوں سے بھر گئی۔ ہم جانتے ہیں نا کہ فتح مکہ کے وقت بیت اللہ کے ارد گرد کتنے بت تھے، 360 بت تھے وہاں پہ نا۔ تو خانہ کعبہ میں بھی آپ دیکھیں تو ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت پہ رکھ دیا، ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت پہ، یعنی بہت سے اور بہت سے ایسے تھے، یعنی جن کے بت نہیں بنائے گئے، یعنی جن کی صورت مجسمہ نہیں تراشا گیا، تو ان کا کیا کیا ان لوگوں نے، ان کی قبروں، مزاروں، قیام گاہوں، پڑاؤ آرام کی جگہوں کو مقدس مقام قرار دے دیا، اور انہی پہ نظر چڑھاتے تھے، چڑھاوے پیش کیے جاتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، عاجزی اور اطاعت کا کام ہونے لگا، یعنی فلی طور پہ شرک جو ہے نا، یعنی وہاں پہ اس طریقے سے آ گیا تھا۔ تو اور یعنی مشرکین کے نزدیک جو ہے نا کیا تھا کہ ان بتوں اور مزارات وغیرہ کی پوجا کے کچھ خاص طریقے بھی انہوں نے پھر رائج کیے، اور رسوم بھی نکالے، اور یہ بھی زیادہ تر عمر بن لہی کی اختراع تھی نا۔ جیسے میں بتاتی ہوں آپ کو، دیکھیں بتوں کے پاس وہ کیا کرتے تھے،
مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈنا، انہیں زور زور سے پکارنا، پھر سجدے کرنا، طواف کرنا، نذرانے قربانیاں پیش کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں جیسے کھیتی چوپائے وغیرہ جو ہوتے تھے نا ان کے، اس کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دینا، اور کچھ جانوروں کا دودھ ان بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، کچھ پر سواری نہیں کرنا، یعنی یہ انہوں نے فکس کر رکھے تھے۔ انہی جانوروں میں تھا نا وہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی تھے، یعنی بحیرہ کس جانور کو کہتے تھے؟ وہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص کر لیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے باقی بھی یعنی یہ سارے اس قسم کے کام کرتے تھے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتا ہے، جیسے سورہ مائدہ ہے نا، آیت نمبر 3 اور 103 میں، پھر اسی طریقے سے ہے سورہ انعام کی کافی آیات ہیں، 121 ہے، پھر 136 ہے، 138 ہے، 139 ہے، ان سب میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، مطلب اگر آپ غور کریں تو میں آگے بھی اب یہ بتاؤں گی مذاہب کے اوپر، تو ذرا سا اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنا بھی خاص کر جائزہ لیں۔ خدا نخواستہ ہم تو نہیں ان میں سے کسی قسم کے غلط عقائد کا شکار ہیں، تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک پڑھیے تو اس میں بھی سب ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ میں نے عمرو بن عامر لہی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا نا جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور بت نصب کیے۔ ویسے مطلب سوچنے کی بات ہے کہ عرب یہ سب کچھ کس وجہ سے کرتے تھے، یعنی ان کا اس کے پیچھے بیس کیا تھی؟ یعنی وہ نذرانے دے رہے ہیں، اپنے پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے نام پہ کر رہے ہیں، کچھ جانوروں کو خاص کر دیا کہ اس پہ سواری نہیں کرنی، کچھ کا دودھ نہیں پیتے تھے، مطلب مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے تھے۔ آخر وہ ان کا بیس کیا تھا، اس پہ ان کا عقیدہ کیا تھا، اس بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے کہ کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں ذرا غور کریں تو اس میں ان سب باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عرب یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ انہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے یہ نا۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا، سورہ یونس آیت نمبر 18، کتنا کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 18، یہ لوگ اللہ کے سوا 1 منٹ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کتنا کلیئر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر رہے تھے کہ شرک اس طریقے سے کر رہے تھے، بلکہ اور بھی بہت سارے طریقے تھے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں مشرکین عرب فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے، اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اس کے علاوہ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں، نجومیوں کے خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اب کاہن کون ہوتے ہیں؟ کاہن اور عراف میں کیا فرق ہے؟ کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے۔ اور عراف کسے کہتے ہیں؟ عراف اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے پاس کچھ پوچھنے آتا ہے نا، تو اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگائے۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا ہے، یعنی مثلا وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گمشدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتے ہیں نا، اسے عراف کہتے ہیں۔ اور نجومی کسے کہتے ہیں؟ نجومی ہم سب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کے پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ اور دیکھیں نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت کیا ہے؟ تاروں پر ایمان لانا ہے نا۔ سوچنا چاہیے نا ذرا ان چیزوں کو۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو خرافات انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، کہ بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ ایک اور عقیدہ تھا ان کا، دیکھیں وہ کیا تھا، کہ روح کے الو بن جانے کا عقیدہ۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے نا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا
یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر مقتول کوئی مر گیا ہے اس کا بدلہ نہ لیا جائے نا، یا کسی کو مارا گیا ہے، سوری مقتول ہے، تو اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر نا بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے، اور کیا کہتی ہے، پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے، اور جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو بدشگونی کا بھی ایک رواج تھا ان کے اندر۔ بدشگونی کس طریقے سے، جسے عربی میں تیرا شاید کہتے ہیں، تیرا کہتے ہیں، تو اس کی صورت کیا تھی؟ اس کی صورت یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، مشکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ کتنی یعنی مطلب ذہن عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی جی، مطلب آپ سوچیں ذرا کہ وہ کرتے کیا تھے کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کے اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے تھے، اور اگر وہ بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے تھے۔ نا تو یہ سارے تھے اہل جاہلیت کے عقائد اور اعمال، لیکن ان سارے عقائد اور اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کمپلیٹلی سارے کے سارے ایسے پورے کے پورے الٹ گئے تھے، کچھ دین ابراہیمی کے باقیات بھی تھے ان کے پاس۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے یہ دین مکمل طور پہ نہیں چھوڑا تھا نا۔ دیکھیں کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی تعظیم، اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، لیکن انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بھی بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھی۔ کام تو کرتے تھے یہ سارے، لیکن اس میں بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ اب وہ بدعتیں دیکھتے ہیں ہم کہ کیا تھی۔ دیکھیں قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ قریش دراصل مکہ کے رہنے والے تھے، تو وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی ہیں، مکے کے باشندے ہیں، تو کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں ہے، نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اور یہ سب کچھ انہیں اسی مان کے اوپر وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ حمس کہہ کے پکارتے تھے۔ انہوں نے اپنا نام حمس رکھا ہوا تھا، یعنی بہادر، گرم جوش۔ تو لہٰذا وہ کہتے کہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے تھے نا، وہاں جانا اپنی مطلب وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بدعت کی اصلاح فرمائی ہے نا، ان کی سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، آیت نمبر 199، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ اس کے علاوہ اور بدعتیں کیا تھیں؟ دیکھیں ایک اور بدعت کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حمس، یعنی اپنے آپ کو حمس کہتے تھے نا، یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کرنا بھی درست نہیں۔ پھر اور یہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کے آئیں تو ان سے ان کے لیے کھانا درست نہیں، یعنی قریش ان کا کھانا نہیں کھائیں گے، یہ اس کے خلاف ہے۔ پھر ایک اور بدعت کیا تھی کہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف جو کرے نا وہ قریش سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں، یعنی حمس سے کپڑے لیں اور اسی سے پہلا طواف کریں۔ لیکن چنانچہ اگر ان کے پاس کپڑا دستیاب نہ ہوتا دینے کے لیے تو کیا کرتے؟ مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کے صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی تھی۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا تھا، نہ خود فائدہ اٹھاتا تھا ان کپڑوں سے، نہ کسی اور کے لیے کوئی اجازت ہوتی تھی کہ وہ فائدہ اٹھائے نا۔ قریش کی ایک اور بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے نہ داخل ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھواڑے یعنی پیچھے کی سائڈ پہ وہ کیا کرتے تھے؟ ایک سوراخ بنا لیتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے، یعنی سامنے کے فرنٹ ڈور سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ پیچھے ایک سوراخ بناتے تھے اور اس سے آتے جاتے تھے۔ اس کو بڑی نیکی کا کام سمجھتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو مطلب ان کے اندر
کس قسم کی شرک اور بت پرستی اور پھر دوسری طرف تہمات اور خرافات پر مبنی یہ جو عقیدہ اور عمل والا دین انہوں نے بنا رکھا تھا، یہی عام اہل عرب کا دین تھا نا۔ اچھا، صرف یہ یعنی یہ دین کے علاوہ جو ہے نا اس جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں نا یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور صابیت بھی پائے جاتے ہیں۔ تو میں اب ان کا بھی بتاتی ہوں کہ یہاں پہ جزیرۃ العرب میں یہودی مذہب، عیسائی مذہب، مجوسیت اور صابیت کیسے موجود پائے گئے اور کس طریقے سے یہاں پر آئے گئے۔ تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں، یہودیت کو کور کرتے ہیں۔ دیکھیں، جزیرۃ العرب میں اب پورا اس کو دیکھیں تو اس میں یہود کے 2 دور ہیں، کم از کم 2 دور جو کلیئرلی نظر آتے ہیں۔ وہ کون سے 2 دور ہیں؟ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں، اب فلسطین کو آپ میپ پہ دیکھیے، فلسطین اوپر کی سائڈ پر ہے۔ فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا تھا، یعنی اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی ہوئی تھی۔ بخت نصر نے مسجد میں گھس کر تورات کو جلا دیا تھا، مسجد ڈھا دی تھی اور وہاں کے رہنے والے یہودیوں کو فلسطین سے نکال کر تتر بتر کر دیا تھا، غلام بنا لیا تھا، اسیر بنا لیا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر مختلف علاقوں میں جا بسے تھے۔ تو یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کے حجاز کے شمالی اطراف میں بھی آئی تھی، اور شمالی اطراف سے مراد یہ ہے کہ اوپر کی سائڈ پہ، میرا خیال ہے تبوک وغیرہ کی سائڈ پر آئی ہوگی، کیونکہ یہ ہے نا شمالی اطراف اس کا، ٹھیک ہے، وہاں آ کے بسی تھی۔ تو یہ پہلا دور تھا ان کا۔ پھر آپ دیکھیں تو دوسرا دور کب آیا؟ جب اس وقت شروع ہوتا ہے جب 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کی زیر قیادت رومیوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا، اور روم میں نے آپ کو بتایا پورا جو نا رومن امپائر، یہ فلسطین کے پیچھے جتنا بھی ایریا نا وہاں بہت بڑی رومن امپائر تھی۔ تو رومیوں نے روم میں جو ہے نا عیسائی تھے نا، تو رومیوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا۔ اس موقع پہ رومیوں کے ہاتھوں مسجد پر اور ہیکل پر یعنی بیت المقدس پر حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ گئے۔ یعنی پہلے دور میں تو اوپر کی سائڈ پہ ہی رہے تھے شمال میں، دوسرا جب حملہ ہوا یہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تو اس وقت جا کے یہ سارے کے سارے حجاز بھاگ گئے اور یثرب، خیبر، تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بنائیں اور قلعے تعمیر کیے۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ اور خیبر کے قلعے وغیرہ پڑھے ہوئے نا ہم نے، تو وہاں پہ آ کے یہ پورے آباد ہو گئے اور وہیں پہ انہوں نے بستیاں بنائی، قلعے تعمیر کیے۔ کیونکہ انہیں پتا تھا نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہیں یہ پتا تھا کہ یہ جگہ آخری نبی کی ہجرت کی جگہ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت سی علامات لکھی ہوئی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں سے ہو۔ انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اور وہ انہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہوں گے نا، تو انہوں نے وہیں پہ آ کے آباد ہوئے یثرب کے ارد گرد یعنی مدینہ منورہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ان تارک وطن یہودیوں کے ذریعے عرب باشندوں میں نا کسی قدر یہودی مذہب کا رواج ہوا، یعنی اوپر کی سائڈ پہ بھی، شمال کی سائڈ پہ بھی، اور یعنی یثرب وغیرہ مدینہ کے ارد گرد بھی، خیبر وغیرہ کے مقام پہ بھی یہودی آبادی کے وجہ سے وہاں پہ کچھ عرب باشندوں نے یہودیت قبول کی نا۔ اور نیچے کی سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں تو یہودی تھے، نیچے کہاں؟ یعنی یمن کی سائڈ پہ۔ اب یمن میں کس طریقے سے ہے کہ یہودیت کو یمن میں فروغ کس طرح حاصل ہوا کہ یہاں پہ اس کے پھیلنے کا سبب نا ایک یمنی سردار تھا نا۔ تو یمن کا سردار جو تھا نا تبان اسد ابو کرب، یہ یمن کا اس وقت حاکم تھا نا، اسے تجارت اور سیاحت کا بہت شوق تھا۔ تو یہ تجارت کی غرض سے نا یثرب سے ہوتا ہوا شام گیا، تجارت کے لیے لوگ اوپر جاتے تھے نا، یعنی شام کے ایریے میں جاتے تھے، تو یہ تجارت کی غرض سے نا یعنی مدینہ سے ہوتا ہوا شام پہنچا۔ تو اب اسے مدینہ کا ایریا نا تھوڑا خوبصورت لگا، پسند آیا اسے، تو اس نے کیا کیا، وہاں اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا اور پھر وہ آگے تجارت کی غرض سے یعنی بزنس کے سلسلے میں شام چلا گیا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کا اختلاف لوکلز کے ساتھ ہوا ہے اور انہوں نے اسے مار ڈالا ہے، تو اس نے وہاں سب تجارت وغیرہ چھوڑی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آیا اور بدلہ لینے کے لیے نا، اور پھر ان کے ساتھ اس نے جنگ کی
اور اس قدر اس نے یہاں جب جنگ کی نا تو یہاں پہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ یہاں پہ مدینہ کے ارد گرد تو یہودی آباد تھے، علماء ان کے آ کے بسے ہوئے تھے، تو وہاں اس کی نا انٹریکشن نا 2 علماء کے ساتھ ہوا، یہودی علماء کے ساتھ جو ہے نا. تو تبان نے ان سے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ یثرب کو ختم کر دوں. اس قدر غصے میں تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے اتنے حملے کیے ہیں لیکن میرے بس کی بات نظر نہیں آتی. تو ان علماء نے اس سے کہا کہ یہ پاسبل بھی نہیں ہے. کیوں پاسبل بھی نہیں ہے؟ انہوں نے اسے سمجھایا کہ تم یہ چھوڑ دو، کیونکہ یہاں اللہ کے آخری نبی نے آ کے بسنا ہے، اس لیے تم اس علاقے کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے نا. تو وہ کچھ امپریس ہوا ان علماء سے، اور اس نے کہا کہ واپس آ گیا پھر نا یمن. اور یمن میں واپس آتے ہوئے وہ ان یہودی علماء کو اپنے ساتھ لے آیا. یعنی وہاں سے نکلا تو واپس آ کے یمن پہنچا، اور یمن میں آ کے ان علماء کو بھی اپنے ساتھ لے آیا. ان علماء کے اثر و رسوخ کی بنا پر پھر کیا ہوا کہ خود بھی یہودی بن گیا، اور اس کے علاقے یعنی یمن میں بھی بہت سی یہودیت پھیل گئی نا. تو بیسیکلی تبان جو تھا وہ تھا تو یمنی، وہاں کا سردار تھا نا یمن کا، لیکن اس نے یہودیت قبول کی اور یہودی مذہب یعنی ان یہودی علماء کو لے کے آیا تھا. تو وہاں پہ کچھ حد تک یہودی ہو گئے لوگ جو ہے نا، عرب جو ہے نا. تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یعنی ایک اوپر کی سائڈ پہ ہو گئے. میں نے بتایا کہ وہاں پہ شمال کی سائڈ پہ یہودی بستے تھے، پھر مدینہ کی سائڈ پہ یہودی تھے، اور پھر یہاں پہ نیچے یمن کی سائڈ پہ یہودی آ گئے. اچھا، جب یہ تبان فوت ہوا نا تو اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ذو نواز، وہ یمن کا حاکم بنا. اب جانشین ایک اور بیٹا تھا، یعنی ایک تو وہاں پہ ہوا تھا نا، دوسرا یہ ڈیتھ ہوئی تھی جس کی، دوسرا یہ ذو نواز تھا جو یمن کا پھر اس کے بعد جانشین بنا اور حاکم بنا وہاں کا. تبان خود ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا لیڈر تھا، بیٹا بھی ایک اسٹرانگ ہی لیڈر تھا اس کا. اس کو بیٹے نے یہ دیکھا کہ اس کو جب بیٹا اس کا وہاں کا حکمران بنا تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ یہودی کیوں نہیں ہیں، کیونکہ یمن کے بالکل قریب نجران کا ایریا ہے. اگر آپ اس کو میپ کو دیکھیں تو یمن کا بارڈر لگ رہا ہے یہ نجران کے ساتھ میں. تو اس نے کہا کہ سارے لوگ یہودی کیوں نہیں ہیں، اور قریب کے علاقے نجران میں تو بہت زیادہ عیسائی بستے تھے. تو اس نے یہودیت کے جوش میں نا نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا، یعنی حملہ کیا، اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کرے، مگر انہوں نے انکار کر دیا. اچھا، یہ صرف خالی یہی وجہ نہیں تھی کہ اس نے مذہب کی بنیاد پہ ان پہ حملہ کیا تھا، اس کے پیچھے کچھ اور بھی تفصیل آتی ہے نا. مثلا یہ کہ جسے کہتے ہیں نا ایک سپر پاور اگر کسی ملک پہ حملے کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو بہانے ڈھونڈتی ہے. تو اس کے پاس بھی ایک بہانہ مل گیا تھا. تو اس کے ہاتھ ایک بہانہ آ گیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ایک بچے کا ایمان لانا جس نے اس کو اس نے جادوگر بنانا چاہا تھا. یہ سورہ بروج میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے نا. تو اور دوسری ایک اور بات وجہ بھی سامنے نظر آتی ہے کہ پورے اگر عرب میں دیکھیں تو اس میں جنوبی عرب میں نا نجران جو تھا نا اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی. کس وجہ سے؟ کہ یہ ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا. یہاں چمڑے اور اسلحے کی صنعتیں یہاں چل رہی تھیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا یعنی یہ جو حملہ تھا نا اس کا ذو نواز کا، یہ صرف محض مذہبی وجہ کی بنا پہ نہیں تھا، بلکہ اس کچھ سیاسی اور معاشی وجہ بھی ذو نواز نے اس پہ حملہ جو کیا تھا، ان دونوں وجوہات بھی تھیں اس میں شامل، یعنی سیاسی معاشی وجہ بھی تھی اور مذہبی وجہ کی وجہ سے بھی اس نے یہاں پر حملہ کیا تھا. بہرحال یعنی اس نے جو نجران کے اوپر حملہ کیا اور لوگوں کو اس نے بڑا ہی یعنی خوفناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ لوگوں کو خندقیں کھدوا کر آگ بھروا کر اس کے اندر پھینک دیا تھا. اس نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پادری، راہب سب کو پھینکوا دیا تھا، اور بہت سو کو قتل بھی کیا تھا. یعنی مجموعی طور پہ تقریباً 20 سے 40 ہزار تک مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی ہے. اور یعنی 20 to 40,000 لوگ جو ہے نا صرف اس بنیاد پر کہ وہ یہودی کیوں نہیں بن رہے، ان کو ختم کر دیا اس نے نا. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ عیسائیوں پر حملہ کیا تھا اس نے، تو یہ عیسائی تو اس وقت کے اہل ایمان ہی تھے نا. یہ واقعہ نا 523 عیسوی کا ہے نا. تو اس طریقے سے یعنی یہودیت یہاں نیچے کی سائڈ پہ ہو گئی، اوپر شمال کی سائڈ پر ہو گئی. پھر مدینہ میں یہودی بستے تھے.
اس سارے اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو اس سارے واقعے کی ڈیٹیل جو ہے نا سورہ بروج میں ہے، اور شروع کی آیات کی تفسیر میں بڑے اچھی طریقے سے ایک مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی جو تفسیر کی بک ہے اس میں بھی ہے، اور بھی آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے پڑھیں تو اس میں بڑے ڈیٹیل میں سورہ بروج میں اس کی تفصیل بتائی ہے، اور بہت ہی تکلیف دہ مطلب پڑھ کے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تھا یہودیت کیسے یہاں عرب میں آئی، تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ یہودیت کے ساتھ ساتھ عیسائیت بھی تھی۔ تو اب ذرا سا عیسائیت کو دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کیسے جزیرۃ العرب میں داخل ہوئی ہے۔ ایک منٹ۔ دیکھیں، عیسائیت کی آمد کا سبب جو تھے نا حبشی اور رومی فاتحین تھے۔ حبشی کون؟ نیچے یعنی یمن کے قریب جو ہے نا سارا یہ بر اعظم افریقہ ہے نا، ادھر سے حبشی، اور رومی کہاں ہے؟ رومن امپائرز اوپر سائڈ پہ۔ تو حبشی اور رومی فاتحین عیسائیت کے لانے کا سبب تھے، کیونکہ حبشہ میں بھی عیسائی تھے اور روم بھی عیسائی تھے نا، روم میں بھی۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا تھا کہ جب بھی ان کے فاتحین جزیرۃ العرب کے کناروں پر، جیسے اوپر کی سائڈ پہ شام وغیرہ کے علاقوں میں اور نیچے یمن وغیرہ کے ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہوئے ہیں، البتہ یہ اندر کی سائڈ پہ یعنی مکہ مدینہ تک نہیں پہنچے لیکن کناروں پر آئے ہیں، تو وہاں عیسائیت پھیلی بھی اور عیسائیت کی تبلیغ بھی ہوئی ہے نا۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یمن کے اندر جو ہے نا 300 عیسوی کے بعد سے یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا تھا نا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقعات آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی تھی۔ اور چنانچہ یہی دور ہے نا جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا تھا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے یمن کے اندرونی قبائل جو تھے ان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھایا تھا، جو ہمیہ اور ہمدان کے درمیان میں ہوتی تھی، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا تھا۔ حبشیوں نے یعنی فرسٹ ٹائم جب قبضہ کیا تھا وہ 340 عیسوی میں ہوا تھا، لیکن یہ قبضہ جو ہے نا یعنی 340 میں قبضہ کیا تھا اور 375 ٹو 378 کے دوران میں نا یمنیوں نے انہیں پھر بھگا دیا تھا یہاں سے۔ لیکن یہ تقریباً 38 ایئرز بنتے ہیں، اور اس 38 ایئرز میں مسیحی مشن مسلسل کام کرتا رہا، کیونکہ عیسائیت تبلیغ کے ذریعے پھیلی ہے نا، تو عیسائیت وہاں سے اچھی خاصی وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی۔ اور اس دوران میں یہ ان کے درمیان میں نا ایک شخص تھا عیسائیوں کا جس کا نام بتایا جاتا ہے فیمیون کے نام سے نا۔ وہ ایک زاہد راہب شخص تھا، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں، کچھ کرامات بھی تھیں، تو وہ وہاں سے ادھر یعنی نجران تک پہنچ گیا تھا، یہاں سے یمن سے پھر نجران چلا گیا تھا وہ وہاں سے۔ تو اس نے وہاں کے نجران میں جا کے جب تبلیغ کی تو وہاں سے لوکل لوگ بہت متاثر ہوئے اس کی تبلیغ سے، پھر نجران میں ہزاروں کی تعداد میں عیسائی بن گئے۔ یہی وجہ ہے نا کہ میں نے ابھی جو بتایا کہ نجران میں عیسائی بہت تھے، تو نجران میں اس فیمیون کی وجہ سے عیسائیت پھیلی تھی، تو وہاں پہ عیسائیت کافی حد تک یعنی بڑی تعداد میں پھیل چکی تھی۔ اور پھر دوسرا جو بعد میں کیا ہوا کہ جب ذو نواس نے کی کاروائی کا جو اس نے خندقیں کھدوا کے عیسائیوں کو نجران میں اس میں ڈالا تھا، تو اس کی کاروائی کا ریئیکشن ہوا۔ ذو نواس کی کاروائی کا واقعہ نا 523 عیسوی کا ہے، اور 525 عیسوی میں یعنی 523 کے بعد 525 میں اس کا ریئیکشن ہوا کیا کہ اس واقعے کا جو ذو نواس نے قیدیوں کو وہاں ڈالا تھا، تو اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو تھی نا، جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی چست و چابند تھی، یعنی عیسائیت تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ یعنی ہم یہاں پہ قبضہ کر لیں عرب کے یعنی بارڈر وغیرہ کے علاقوں پہ، وہ ان کا آنا جانا بہت رہتا تھا، اور وہ اس کو پہلے ہی انہوں نے ایک دفعہ پہلے کر چکے تھے۔ پھر جب ذو نواس نے اس کے اوپر ایکشن لیا
یعنی خندقیں کھدوا کے اس میں ڈالا ذو نواس نے، تو عیسائیوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، وہ ویسے ہی عرب کو کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے انتقام لینے کی ان کو سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ رومیوں نے نا اس کے اوپر کیا کیا کہ بحری بیڑا پرووائڈ کیا، حبشوں کو ابھارا کہ وہ دوبارہ جا کے اس پہ قبضہ کریں، اور ان کے پیچھے بیک ہونے کی وجہ سے، کیونکہ رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی، حبشوں نے رومیوں کی شہ پا کر نا 525 میں اریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یعنی 523 میں ذو نواس نے کاروائی کی، 525 میں دوبارہ، یعنی انہوں نے کتنے 38 ایئرس میں محنت کر کے انہیں باہر نکالا تھا، پھر دوبارہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ اریات کی زیر قیادت ہوا تھا، اتنی بڑی فوج وہاں لے کے گئے اور وہاں پہ اسے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور قبضے کے بعد کیا ہوا، ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے ارباط نے یمن کی حکمرانی کی، یعنی اس کی فوج، پھر لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کی فوج ہی کا ایک ماتحت کمانڈر تھا ابراہا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، 525 میں یہ قبضہ ہوا تھا، پھر اسی کے فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہا نے 549 میں اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کیا، اس کو بھی بیک پہ شاہ حبش کی یعنی سپورٹ حاصل تھی نا، اور یہ ابراہا وہی ہے شخص جو نا ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں نا، تو ابراہا نے اس طریقے سے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر اس نے کیا کیا، ابراہا نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر اس نے پھر عیسائیت کو فروغ دیا، یعنی اب اس نے یمن میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ عیسائیت کو فروغ دیا، اور اتنا زیادہ فروغ دیا کہ جوش و خروش میں اس نے یمن کا ایک علاقہ ہے جس میں سنا کے نام سے علاقہ ہے، اس میں اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا، سنا یہاں نظر آ رہا ہے دیکھیں، اس کا سنا یہاں پہ یمن میں دیکھیں، تو اس نے یہاں پہ ایک کلیسا بنایا ہے نا، یعنی چرچ تعمیر کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا اس چرچ تعمیر کرنے کا، کہ وہ کعبے کے مقابل میں چرچ کا تعمیر کیا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا، اس نے ایک بہت خوبصورت اس کی عمارت بنائی تھی، اور وہ چاہتا یہ تھا کہ یعنی لوگ کعبہ جانے کے بجائے ادھر چرچ میں آئیں اور یہیں پہ لوگ آ کے عبادت کریں، اور اس کے لیے اس نے کعبے کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی یہ بہت خوبصورت عمارت تھی، بہت وہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ یہاں نہیں آ رہے تھے، تو وہ مسلسل اس کوشش میں تھا کہ لوگ ادھر آ کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں یہاں پہ اور کعبے کو چھوڑ دینا، لیکن وہاں کے رہنے والے جو عرب تھے ان لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی نا، ان کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی، تو ان میں سے ایک شخص نے کیا کیا کہ وہاں پر گیا اور اس نے کلیسا میں غلاظت مل دی اپنی نا، اس پر ابراہا کو بہت غصہ آیا، اور اس نے پھر کئی ہزار کا لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے اس کو لے کے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا نا، اور حملہ کے ارادے سے نکلا تھا، ہاتھیوں کو بھی ساتھ لایا تھا، اسی لیے اس کا لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا، لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا، تو یہ یعنی یہ تھا سارا اس کے بارے میں کہ اس نے کس طریقے سے وہاں کیا تھا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یعنی یمن میں کا عیسائیت کا میں بتا رہی تھی کہ یمن میں عیسائیت اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اور اوپر کی سائڈ پہ رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب، یعنی روم اوپر تھا نا، عیسائی وہاں بھی تو تھے، تو وہاں کے جو علاقے پڑوس میں تھے، یعنی جیسے یہ شام، اردن، فلسطین وغیرہ جو سیریا کا علاقہ کہلاتا تھا پورا، تو وہاں بھی عیسائیت ان لوگوں کی وجہ سے پھیلی، روم کی وجہ سے، وہاں بھی تبلیغ کرتے تھے وہ لوگ، تو اس علاقوں میں بھی اور اس کے ارد گرد کے قریب کے جو قبائل آباد تھے ان سب میں عیسائیت پھیلی، بلکہ عیسائیت وہاں سے کچھ ہیرا کے علاقے یعنی عراق کے بھی بعض عرب بادشاہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، عیسائی مذہب بن چکے تھے، عیسائیت قبول کر لی تھی، عیسائی ہو گئے تھے وہاں کے، تو یہ تھا یعنی یہودیت، پھر یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا عیسائیت، تو اب یعنی ان دو چیزوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تیسرا وہاں کیا تھا مذہب، تو جو تھا وہ مجوسیت تھا۔ مجوسیت کیا تھا، مجوسی کسے کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے نا، تو اسے زیادہ تر اہل فارس یعنی ایران کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا۔ اب ایران دیکھ لیں میپ میں رائٹ سائڈ پر ہے، یعنی اس میں ایران کے جو قریب کے علاقے ہیں اس میں بحرین وغیرہ آتے ہیں نا اس سائڈ پہ جتنے ہیں،
تو ایران میں مجوسیت تھی، تو وہاں کے جو قریب کے علاقے تھے عرب کنٹریز، ان سب میں بھی کچھ حد تک مجوسیت تھے، یعنی مجوسی مذہب انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اچھا، ایک اور یہ ہو گیا یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت۔ اب چوتھا جو تھا ان کے اندر ایک اور بھی تھا مذہب، وہ تھا سابی۔ سابی کون تھے؟ سابی جو تھا نا، جو ستارہ پرستی پر اعتقاد، یعنی تاروں کی تاثیر، انہیں کائنات کا مدبر ماننا۔ یہ بیسیکلی یہ عراق یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ تو دور قدیم میں شام اور یمن کے بہت سے باشندے جو نا اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ عراق دیکھیں نا اوپر ہے، تو عراق کے برابر میں یعنی اس ادھر جو ہے نا شام اور یمن وغیرہ کے نیچے یہ کچھ لوگ اس کے بھی پیروکار تھے، لیکن پھر جب یہودیت اور عیسائیت کا دورہ ہوا نا، تو اس مذہب کی کچھ بنیادیں ہل گئی تھیں، تو اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن تھوڑا سا عراق اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو اس کے پیروکار بھی تھے وہ پھر عیسائی وغیرہ ہی ہو گئے تھے زیادہ تر جو نا، تو تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا۔ تو لیکن اور یہی وجہ ہے نا کہ جب عرب میں کوئی اپنا دین چھوڑتا تھا تو اسے یہ لوگ کہتے تھے نا کہ سابی ہو گیا، یعنی سابی ہو گیا، عیسائی ہو گئے تھے وہاں تو سارے لوگ، تو یہ بہت ہی کم مذہب موجود تھا۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، بہرحال مطلب بہت کم اماؤنٹ میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے اب آپ کو پورا کوشش کیا کہ وہاں کے تمام مذاہب کا تفصیلی تھوڑا سا بتاؤں کہ کیسے پھیلا اور عرب میں کس طریقے سے مذاہب تھے۔ تو یعنی اب دیکھیں تو جس وقت اسلام طلوع ہوا تو یہی مذاہب اور ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ بیسیکلی اگر مکہ کی یعنی اندرون عرب دیکھیں تو اس میں تو زیادہ تر مشرک لوگ تھے، تو مشرکین جو تھے ان کا دعویٰ تھا نا کہ وہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بت پرستوں کی وہی عادات اور رسوم پیدا ہو چکی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ یعنی ان کے اندر اخلاق کی تعلیم دین ابراہیم نے جو اس اخلاق کی تعلیم دی تھی، جس چیز سے روکا تھا، ان سے ان مشرکین کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان عادات اور رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثر ڈالے تھے۔ پھر اگر آپ یہودی مذہب کو دیکھیں تو یہودی مذہب کا حال تو یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یعنی یہودی پیشوا اللہ کے بجائے کیا تھے، خود کو رب مان بیٹھے تھے نا، اور لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے، اور ویسے بھی ان کی ساری توجہ اس بات پہ مرکوز تھی کہ کسی طرح مال اور ریاست حاصل ہو۔ مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ آج بھی یہودیوں کا یہی حال ہے کہ انہیں مال اور ریاست سے ہی دلچسپی ہے۔ تو اور عیسائیت پھر دیکھیں تو عیسائیت تو ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طریقے سے غلط ملت کر دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اور باقی جو دین تھے تھوڑے بہت، ان کے ماننے والوں کا حال تو بالکل مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل بھی یکساں تھے، عقائد اور رسم و رواج میں بھی ہم آہنگی تھی نا۔ تو یہ جائزہ میں نے لیا ان کے تمام حالات کا، ہم نے آج اس کو کور کیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں یہیں پہ اس کو روکوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے۔ تو یہیں پہ اپنا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو نہ قبول کی جائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين.
الخلقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل